المشرقین ورب المغرب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے اور سب کی دعائیں بھی قبول کرے، عبادات قبول فرمائے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ رات کو کھڑے ہو کر یا اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ تو نماز کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک قیام ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی قیام ہوتا ہی تلاوت کے ساتھ ہے، اور پھر کچھ دعائیں ہیں، سجدے میں دعائیں کرتے ہیں، دو سجدوں کے بیچ میں دعائیں کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اسی طرح ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے شروع ہی دعا سے کرتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ تو تین اہم چیزیں ہو گئی، قیام ہو گیا، قرات ہو گئی، دعا ہو گئی۔ اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ بس ایک لفظ اگر یاد رہے نا، قیام، اور آپ کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس میں بھی تعداد کی زیادتی نہیں مقصود، اصل کیا ہے؟ قیام، کہ دیر تک یکسو ہو کر نماز کی حالت میں عبادت کی جائے۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں دعا کون سی کی جائے؟ آپ جو چاہیں دعا کریں، لیکن خاص دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ، اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابن رجب کہتے ہیں، آخری عشرے میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے کے ساتھ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر اللہ سے عفو درگزر طلب کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اعلیٰ مرتبت لوگ نیکیاں کرنے کے بعد ان پر اترانے کی بجائے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے، یعنی ساری عبادت کر کے بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، چنانچہ وہ ایک گناہگار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو بس معاف ہی کر دے ہمیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اور عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی تو اسے قبول کر لے، اور جو ہم نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کر دے۔ اس سے نہ پھر انسان کے دل میں دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی، ایک تکبر پیدا نہیں ہوتا، اور دوسرے گلٹ نہیں رہتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی نا اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی کم از کم میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں کہ یا اللہ، جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتی، وہ ہو نہیں رہا، ہو بھی نہیں سکتا، یعنی دل تو کیا چاہتا ہے بہت کچھ کرے، لیکن عملاً رات گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو پھر دل میں نا ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ، حق ادا نہیں ہو تو ہمیں معافی کر دے۔ تو اس لیے دونوں اعتبار سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ بہت کچھ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں، اور اگر یہ احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا تب بھی معافی مانگ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ تو اس لیے دل لگا کے محبت سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصی، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین پر جو کنکریوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اترتے ہیں۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل
یعنی آپ تسبیح کریں، حمد کریں، اللہ کا ذکر کریں، کوئی بھی صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی بھی اچھا کام آپ کریں عبادت کا، تو وہ عام دنوں میں کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، تو اس لیے پوری کوشش کریں کہ اپنی انرجی کو سیو کریں اس رات کی خیر و بھلائی پانے کے لیے اور اچھے اچھے کام اس میں کرنے کے لیے۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے، ایک ہفتہ جو ہے لاسٹ ویک اس میں سستی نہ کرے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عبادہ بن صامت سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا اور اس کا معین وقت مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا تاکہ تم ایک سے زیادہ راتیں عبادت کر سکو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے، فساد اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی۔ شب قدر کی علامتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، کرنیں نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے تھالی۔ پچھلی رات کا چاند کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں، جب چاند غروب ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل ایک تھال کی طرح ہوتا ہے اور اس میں سے روشنی نہیں پھوٹ رہی ہوتی، جسے فجر کے قریب آپ دیکھیں۔ تو اسی طرح جس رات شب قدر ہوتی ہے، اگلے دن صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں سے روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹ رہی ہوتی، روشنی نہیں دے رہا ہوتا، یعنی سورج نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی شکل مختلف ہوتی، آپ اس کو آنکھ بھر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، ڈل ہوتا ہے۔ حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابی ابن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے، یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ اس رات کی خاص دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکیں تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا،
مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔